بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بڑا مہربان ہے۔ 3 مکار عورتوں کا دلچسپ قصہ۔ 3 عورتیں تھیں جو اپنی اپنی مکاری میں جواب نہیں رکھتی تھیں، جن میں سے ایک قاضی کی بیوی، دوسری وصول کرنے والے کی بیوی اور تیسری کوتوال کی بیوی تھی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن یہ تینوں نہانے کے لیے حمام میں گئیں۔ وہاں ایک بڑا قیمتی اور خوبصورت انگوٹھی ملی۔ پہلی بولی یہ میں لوں گی، دوسری بولی یہ میں رکھوں گی، تیسری بولی نہیں میں یہ لوں گی۔ فیصلہ ہوا کہ حمام والے کی ماں کے پاس چلو، وہ بڑھیا آفت کی پڑیا ہے، یہ انگوٹھی وہ جس کو دے دے یہ اس کی ہو جائے گی۔ خیر یہ سب مل کے اس کے پاس چلی گئیں۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ انگوٹھی میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، تم لوگ اپنے اپنے گھر جا کر اپنے اپنے شوہروں پر اپنی مکاری کا جال ڈالو، اور جو نتیجہ نکلے وہ مجھ سے آ کر کہہ دو۔ جس کی مکاری مجھے اچھی لگی یہ انگوٹھی اس کی ہو گئی۔ جب یہ تینوں راضی ہو گئیں تو قاضی کی بیوی نے کہا کہ پہلا موقع مجھے دو۔ انہوں نے کہا اچھا یوں ہی صحیح۔ قاضی کے گھر کے قریب اس کی بیوی کا رشتے کا ایک بھائی رہتا تھا۔ قاضی کی بیوی نے اسے بلایا اور کہا بھائی میرا ایک کام کر دو۔ اس نے کہا کیا کام؟ قاضی کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہنے لگی اپنے گھر سے میرے گھر کے قریب ایک سرنگ کھدوا دو، جو پیسے ہوں گے وہ میں دوں گی۔ اس کے بعد قاضی سے جا کر کہہ دو کہ میرے یہاں آ کر میری شادی میری منگیتر سے کروا دو، اس کے بعد جو وہ ہوگا وہ میں بھگت لوں گی۔ سرنگ کھود دی گئی۔ بھائی صاحب اپنے بہنوئی کے پاس پہنچے اور بولے بھائی جان میرے یہاں چل کر میرا نکاح پڑھا دیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا اچھا ہوا تم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، میں تو سمجھا تھا تم ساری عمر کنوارے ہی رہو گے، چلو ابھی چلتا ہوں اور تمہاری نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر قاضی جی اپنے سالے کے گھر چل پڑے، اور یہاں ان کی بیوی نے ایسا کیا کہ ایک بھاری جوڑا پہن کر سرنگ میں سے اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ اتنے میں وہ دونوں بھی آ گئے۔ قاضی نے اسے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے، یا اللہ یہ تو میری بیوی ہے، اس کا نکاح پڑھاؤں یا نہیں؟ ان کی یہ حالت دیکھ کر سالے نے کہا جلدی کیجئے، یہ بڑی نیک گھڑی ہے، نہیں تو وقت گزر جائے گا۔ قاضی جی پریشان تھے کہ واقعی یہ میری بیوی ہے یا اس کی ہم شکل کوئی عورت۔ پھر خیال آیا کہ چل کر دیکھ لوں کہ میری بیگم صاحبہ گھر پر ہیں یا نہیں۔ کہنے لگے بھائی میں نکاح تو پڑھا دیتا پر خطبہ نکاح گھر پر بھول آیا ہوں، ٹھہرو ابھی میں لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر آ گئے۔ بیوی پہلے سے گھر پہنچ چکی تھیں اور پلنگ پر اس طرح پڑی تھیں گویا سو رہی ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو بیوی نے کہا میں نے کہا تھا نا نرگس کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں سو رہی ہوں، دیکھو تو کیا سرکار آئے ہیں۔ قاضی جی نے کہا بیگم کیسی طبیعت ہے؟ آپ نے کہا جی اچھی ہوں، رات کو کچھ بے چین ہو گئی تھی اس لیے ذرا لیٹ گئی۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد قاضی جی سالے کے گھر آئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا تو دلہن وہاں موجود ہے۔ انہوں نے غور سے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئے۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا گھور کیوں رہے ہیں؟ نکاح پڑھانا ہے تو پڑھائیے ورنہ کوئی اور قاضی آ جائے گا۔ یہ سن کر ان کا شک اور بڑھ گیا، مگر کیا کرتے، ادھر اپنے سالے کا خیال تھا اور دوسری طرف فرض کی ادائیگی تھی۔ آخر انہوں نے خطبہ نکاح پڑھانا شروع کر دیا، پر جب یہ پوچھنے کی نوبت آئی کہ دلہا دلہن کو یہ نکاح قبول ہے تو ان کی نگاہ دلہن کے مسے پر پڑی۔ اب تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ میری بیوی ہے، پر یہاں سے جاتے تو کیا بہانہ کرتے۔ آخر ایک بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کر کے ابھی آتا ہوں۔ سالے نے کہا یہیں وضو کر لیجئے، پر قاضی جی کہاں سننے والے تھے۔ بھاگے بھاگے گھر پہنچے، وہاں دیکھتے ہیں کہ بیوی پلنگ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر بولے یا اللہ کیا میں دیوانہ ہو گیا ہوں، یہ عورت میری بیوی ہے یا وہ عورت میری بیوی ہے؟ بیوی نے ان کو یوں باتیں کرتے سنا تو کہا میاں یہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے، گھر میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کہیں دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا مجھے آج ایسا شبہ ہو رہا ہے کہ تمام عمر میں ایسا شبہ نہیں ہوا، اور شبہ بھی ایسا ہوا ہے کہ کس پر، تم جیسی نیک بخت بیوی پر۔ اتنے میں میز پر رکھے سیب پر نظر پڑی، دیکھ کر ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی اور بیوی سے کہا سیب کھاؤ گی؟ انہوں نے کہا ضرور کھاؤں گی۔ انہوں نے میز پر سے سیب کو اٹھایا، چاقو سے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیوی کو دیا، دوسرا پاس رکھ لیا اور بھاگتے ہوئے سالے کے گھر گئے۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ عورت آدھا سیب ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آدھا سیب دلہن کے ہاتھ سے لے لیا اور اپنے ٹکڑے سے ملایا تو دونوں ٹکڑے مل گئے۔ اب کیا تھا، قاضی صاحب بگڑ گئے، مگر ان کے سالے نے کہا حضرت اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہ آفت برپا کر دیں گے تو میں کسی اور قاضی کو بلا لیتا، آپ خدا کے لیے تشریف لے جائیے، اللہ ہماری مشکل کسی طرح آسان کر ہی دے گا۔
قاضی صاحب نے سوچا بہتر ہے کہ الٹا سیدھا نکاح پڑھا دوں، اگر اس نے کسی اور قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوا لیا تو بیوی ہاتھ سے جاتی ہے۔ خطبہ پھر پڑھنا شروع کیا۔ ان کی نظر دلہن کے ہار پر پڑی۔ اب کیا تھا، وہ بولے، ارے یہ تو میرا ہار ہے۔ دلہن نے کہا، واہ قاضی واہ، تمہاری آنکھوں میں تو لگتا ہے کہ پانی اتر آیا ہے، جو ہر چیز کو تم یوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو۔ نکاح پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، ورنہ یہاں سے چلتے بنو۔ انہوں نے کہا، بیگم صاحبہ میں خود ہی چلا جاتا ہوں، لیکن اگر تم نے کسی دوسرے قاضی کو بلا کر نکاح پڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر آئے تو دیکھا بیوی یہیں ہار پہنے بیٹھی ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور غور سے گھر کو دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا، آخر یہ کیا، تمہاری آنکھوں میں شاید پانی اتر آیا ہے جو تم ہر چیز کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہو۔ یہ سن کر قاضی صاحب کو ہوش آ گیا کہ یہ وہی الفاظ تھے جو دلہن نے ادا کیے تھے۔ قاضی نے کہا، استغفر اللہ، میں کچھ دیوانہ ہو گیا ہوں۔ بیوی نے کہا، ہاں، تمہاری دونوں آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا تمہارا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ قاضی نے کہا، تم سچ کہہ رہی ہو، کل میں دعوت سے زیادہ کھایا آیا تھا۔ بیوی نے کہا، تم اپنے معدے کا علاج کرو ورنہ میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ میاں نے کہا، ہاں میں ابھی حکیم کے پاس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر اپنے سالے کے گھر آئے۔ انہیں دیکھ کر سالے نے کہا، تم تو کہہ کر گئے تھے کہ میں اب نہیں آؤں گا، اب کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بھلا تمہارا نکاح پڑھانے کا حق میرے سے زیادہ اور کس کا ہو سکتا ہے، اس لیے آ گیا۔ دلہن نے کہا، قاضی صاحب تم ضرور دیوانے ہو گئے ہو، یا تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا معدہ۔ تم فوراً اپنے معدے کا علاج کرا لو ورنہ تمہاری بیوی کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ معدے کا اثر دماغ پر ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ قاضی آپے سے باہر ہو گئے اور دلہن کو ایک تھپڑ مار دیا اور لاہور والا پڑتے گھر سے میں آ گئے۔ یہاں آ کر دیکھتے ہیں کہ بیوی اپنا غرارہ سی رہی ہیں۔ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو ان کی بیوی بھوتنی ہے جو جہاں بھی رہتی ہے اور وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس خیال سے ایسا دھچکا لگا کہ سچ میں دیوانے ہو گئے اور پاگل خانے پہنچا دیے گئے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ اس کی مکاری انتہا کو پہنچ گئی تو حمام والے کی ماں کے پاس پہنچ گئی، سارا قصہ اول سے آخر بیان کر دیا۔ بڑھیا نے کہا، شاباش بیٹا، خوب کام کیا، اور موصول والے کی بیوی سے کہا کہ لو اب تمہاری باری۔ موصول والے کی بیوی نے اپنے گھر آ کر اپنی انا میں دودھ پلانے والی عورت کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ دیکھو انا، تو میری مدد کر، باقی میں سنبھال لوں گی۔ یہ سامنے جو سوداگر بیٹھتا ہے، میں جب جب باہر نکلتی ہوں مجھے بہت بری طرح سے گھورتا ہے۔ تو اس سے کہہ دے کہ بیوی نے آ کر کہا کہ آج رات عورتیں والے کپڑے پہن کر آ جاؤ، لیکن میرے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لانا۔ رات مزے سے گزر جائے گی۔ سرکار یعنی میرے شوہر باہر جا رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ جب سرکار گھر آئے تو بیوی نے کہا، میاں آج رات میری ایک سہیلی گھر آ رہی ہے، تم دفتر میں ہی سو جانا، لیکن بازار سے کھانے پینے کا بہت سا سامان بھیج دو تاکہ یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ ہم کنجوس ہیں۔ میاں نے کہا کہ تم حوصلہ رکھو، میں اتنا کچھ بھیج دوں گا، تمہاری سہیلی خوش ہو جائے گی۔ رات کو 9-10 بجے تک کھانے کا سامان آ گیا اور 10 بجے تک سوداگر بھی آن پہنچ گئے۔ موصول والے کی بیوی نے ان کی بہت خاطرداری کی، نقاب اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور اس کو بیٹھایا اور کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ باہر گئی اور اپنی نوکرانی سے کہا، ابھی میرے میاں کے پاس جا اور کہہ آپ کی بیوی نے عورت کا لباس پہن کر ایک مرد کو گھر بلایا ہے، جلدی آ جائے ورنہ آپ کا گھر بگڑ جائے گا۔ نوکرانی گئی تو بیوی واپس سوداگر کے پاس آ بیٹھی۔ موصول والے کو یہ خبر ملی تو پریشان حال بھاگتا ہوا گھر آ پہنچا۔ دروازے میں گھسا ہی کہ وہاں تھا کہ نوکرانی نے ان لوگوں کو اطلاع دی کہ میاں صاحب آن پہنچے ہیں۔ یہ سن کر سوداگر کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا دو ورنہ تمہارا شوہر مجھے مار ڈالے گا۔ یہ سن کر عورت نے کہا، گھبراتے کیوں ہو، یہ سامنے صندوق پڑا ہے، اس میں کپڑے اتار کر گھس جاؤ، میاں کے آنے کے بعد میں تمہیں نکال لوں گی۔ یہ سن کر سوداگر صندوق میں جا بیٹھا اور عورت نے صندوق میں تالا لگا دیا۔ شوہر غصے میں لال پیلا اندر آیا اور کہا، جو خبر مجھے ملی ہے مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا، پھر بھی میں تلاشی تو ضرور لوں گا۔ بیوی نے کہا، میاں کیا کروں، میں اپنے دل سے لاچار ہوں۔ اب آپ سامنے جو سوداگر رہتا ہے، میں ایک عرصے سے اس پر عاشق تھی، آج رہا نہیں گیا تو میں نے اس کو عورت کے لباس میں بلا لیا۔ شوہر نے کہا، کیوں جھوٹ بولتی ہے، بھلا کوئی اپنے منہ سے خود ایسی باتیں کرتا ہے؟ بیوی نے کہا، خدا کی قسم میں جھوٹ تھوڑی نہ بولتی ہوں۔ بیوی نے کہا، وہ سوداگر اسی کمرے میں ہے۔ شوہر نے کہا، آخر ہے کہاں؟ بیوی نے کہا، سامنے پڑے صندوق میں بند ہے، یہ لے چابی، خود کھول کے دیکھ لیجیے۔
میاں نے چابی لی اور صندوق کھولنے لگا۔ بیوی نے ایک زوردار قہقہہ مارا کہ فراموش کئی دنوں سے کہتے تھے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، آخر دھوکہ کھا گئے نا۔ یہ سن کر میاں جی نے چابی پھینک کر کہا، لا حول ولا قوت، یہ بھی کوئی دھوکہ ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے چلے گئے۔ بیوی نے صندوق سے سوداگر کو باہر نکالا۔ اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بخش دیجیے، میں ایسے عشق سے باز آیا۔ خدا تمہاری جیسی عورت سے سب کو بچائے۔ تمہارا احسان ہوگا، مجھے سلامتی سے میرے گھر پہنچوا دو۔ بیوی نے نوکرانی کو بلایا اور چور دروازے سے سوداگر کو باہر کیا۔ موصول والی کی بیوی بڑھیا کے پاس گئی اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ بڑھیا نے کہا، شاباش بیٹا، خوب کام کیا۔ اب کوتوال کی بیوی کی باری تھی۔ کوتوال کی بیوی نے اپنے گھر آ کر نوکرانی کو بلایا اور کہا، یہ 100 دینار اور کپڑے کا جوڑا لے۔ شہر کے باہر جو قلندروں کی محفل ہے جا اور دیکھ کس کی قلندر کی شکل میرے میاں سے ملتی ہے۔ اس قلندر سے کہے آج جیل خانے سے ایک چور بھاگ گیا ہے اور صاحب اس کی تلاش میں ہیں، اس کی شکل تم سے بہت ملتی ہے، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مجھے تم پر بہت ترس آتا ہے، میں دینار اور کپڑے لائی ہوں، اپنے پرانے کپڑے مجھے دے دو اور شہر سے نکل جاؤ۔ نوکرانی نے کہا، یہ کون سا بڑا کام ہے، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ ایک قلندروں کی محفل میں پہنچی۔ وہاں ایک قلندر کی شکل ہو بہو کوتوال سے ملتی تھی۔ اس کے پاس بلایا اور کہا جو کچھ اسے بیوی نے بتایا تھا اسے بڑھا چڑھا کر بتا دیا۔ قلندر گھبرا گیا، نئے کپڑے پہنے، پرانے نوکرانی کو دیے، دینار لیے اور فرار ہو گیا۔ نوکرانی نے گھر آ کر کپڑے بیوی کو دے دیے۔ جب میاں گھر آیا تو بیوی نے کہا، میاں آج تو میرا حلوہ پکانے کو بہت دل کر رہا ہے۔ میاں نے کہا، پکاؤ۔ یہ کہہ کر میاں تخت پر بیٹھ گئے اور بیوی نے حلوہ پکانے کا سارا سامان اکٹھا کر لیا اور حلوہ پکانا شروع کیا۔ جب ذرا پکنے کے قریب آیا تو تھوڑا سا حلوہ نکال کر میاں کو دیا اور کہا، یہ بتاؤ کیسا ہے؟ مگر چپکے سے اس میں ہلکی سی افیم بھی ڈال دی۔ میاں نے کہا، ہے تو اچھا مگر کڑوا بہت ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ میاں جی کو نیند آ گئی اور وہیں لیٹ کر سو گئے۔ بیوی نے سنبل کو کہا، جا اپنے میاں کو بلا کر لا۔ سنبل اپنے میاں کو بلا لائی تو بیوی نے کہا، میاں کے کپڑے اتار کر اسے قلندر کے کپڑے پہنا دو اور ان کی داڑھی مونچھیں اور سر کے بال کاٹ دیں۔ پہلے تو اس نے انکار کیا مگر جب یہ کہا گیا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے تو مان گیا۔ ان کی شکل بالکل قلندروں جیسی بنا دی۔ بیوی نے حکم سے اس کو قلندروں میں لیٹا آیا۔ صبح جب کوتوال کا نشہ اترا تو آواز دی اور کہا، بیوی ذرا پانی لانا۔ کوتوال کو مکمل ہوش آیا تو دیکھا ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں تشویر فرما ہے۔ وہاں سے اٹھے، منہ دھویا اور گھر کی راہ لی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ سنبل نے کہا، کون ہے؟ کوتوال نے کہا، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ سنبل نے کہا، جا جا اپنے مرض کی دوا کر۔ کوتوال نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی نہ مانا۔ کوتوال نے باہر ایک ٹوٹی مسجد میں قیام کیا اور بھیک مانگ کر گزارا کرتے۔ کوتوال کو جب کوئی پوچھنے آتا تو جواب ملتا وہ سخت بیمار ہے۔ غرض 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن جو خود ہی کوتوال اپنے گھر بھیک مانگنے آ گئے تو ان کی بیوی کو رحم آ گیا۔ اس نے انہیں کھانا دیا۔ انہوں نے مسجد میں آ کر کھانا کھایا تو بے ہوش ہو گئے۔ بیوی نے سنبل کے خاوند کو کہا، انہیں اٹھا کر گھر لے آؤ۔ ان کا حلیہ درست کروایا، حلوے کا سامان اکٹھا کر کے حلوہ پکانے لگی۔ جب میاں کو ہوشیار ہوتے دیکھا تو بولی، یہ بھی کوئی سونا ہوا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میاں نے کہا، لا حول ولا قوت، تم سے کیا بتاؤں میں نے کتنا برا خواب دیکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد تینوں بیوی حمام میں جمع ہو گئیں اور تاکہ بڑھیا کو کوتوال کی بیوی کا قصہ سنا کر یہ فیصلہ کریں کہ ان میں سے سب سے مکار عورت کون ہے۔ یہ دیکھ کر تینوں کو بہت غصہ آیا کہ وہ بڑھیا آفت کی پڑیا انگوٹھی لے کر بھاگ چکی تھی۔ یہ تھا آج کا قصہ۔ دوستو، آج کا قصہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی رائے کمنٹس باکس کے ذریعے ضرور شیئر کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنی اس نئی دوست کی حوصلہ افزائی ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ کے ساتھ جلد ہی